موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال الساعة سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحاقہ کی آیات ہیں قیامت کا ذکر فرمایا ہے. قیامت کے کئی نام ہیں قرآن مقدس میں، ان میں سے ایک نام الحاقہ بھی. الحاقہ کا معنی ہوتا ہے وہ ثابت ہونے والی، کیوں وہ تو حق ہے. اور بعد میں فرمایا کہ الحاقہ سے معنی یہ ہے کہ وہ باطل کو مٹانے والی اور حق کو ثابت کرنے والی. پھر اللہ نے اس کی عظمت شان کے لیے دوبارہ فرمایا کہ الحاقۃ ما الحاقہ، کہ وہ کیا چیز ہے ثابت ہونے والی. پھر اللہ نے تیسری دفعہ فرمایا وما ادراک ما الحاقہ. وما ادراک مانا وما اعلمک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے علم دیا، یا آپ کو اس کا علم نہیں تھا؟ اللہ نے عطا فرمایا کہ وہ حق کا کیا چیز ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں وما ادراک لفظ آیا تو اللہ نے آپ کو خبر دے دی، اور جہاں لفظ آیا ہے وما یدریک تو اللہ نے خبر نہیں دی. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا احوال جو ہیں اس کے علامات، امارات، نشانیاں. فرمایا کذب ثمود وعاد بالقاریہ. قوم عاد بھی ایک بہت بڑی قوم تھی، اور قوم ثمود جو ہے وہ بھی ایک بڑی قوم تھی. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم عاد کے پاس اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے. لیکن ان دونوں قوموں نے تکذیب کی، جھٹلایا، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا.
پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا، ان کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا۔ یہاں مختصر طریقے سے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ جب قوم سمود اور قوم عاد نے انکار کیا، قاریہ، قاریہ مانا کھٹکھٹانے والی، جیسے قرآن میں دوسری جگہ بھی القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، ہر چیز کو ہلا دینے والی، کھڑکھڑانے والی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ یاد رکھیں کہ کبھی قرآن پاک میں قوم عاد کا ذکر پہلے آتا ہے، قوم سمود کا ذکر بعد میں آتا ہے، اور کبھی قوم سمود کا ذکر پہلے آ جاتا ہے اور قوم عاد کا بعد میں آتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، موعظت ہے۔ قرآن قصہ کہانی نہیں ہے کہ اس کی ابتدا اور تاریخ دیکھی جائے کہ پہلے کیا ہوا اور پھر کیا ہوا اور پھر کیا ہوا۔ قرآن تو ہدایت کے لیے اترا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، کہ قوم سمود جو ہے وہ ہلاک کیے گئے طاغیہ۔ طاغیہ بھی یہاں تو لفظ آیا ہے طاغیہ، لیکن قرآن میں دوسری جگہ لفظ آتا ہے صیحہ، کہ ان کو اللہ نے ہلاک کیا صیحہ سے۔ اور تیسری جگہ قرآن میں لفظ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ نے ان کو ہلاک کیا رجفہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ تین لفظ آ گئے قرآن میں، طاغیہ، صیحہ، رجفہ۔ اچھا، صیحہ تو کہتے ہیں چیخ، آواز۔ طاغیہ کا معنی حد سے نکل جانے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح جو لفظ ہے رجفہ، رجفہ کا معنی ہوتا ہے زلزلہ۔ یوم ترجف الارض والجبال۔ تو اب بظاہر یعنی تعارض معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ الگ چیز ہے، صیحہ الگ چیز ہے، طاغیہ الگ چیز ہے۔ اور اسی کو جو منکرین قرآن ہوتے ہیں، منکرین اسلام ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ ان کو طاغیہ سے ہلاک کیا گیا، اور ایک جگہ کہتا ہے صیحہ سے ہلاک کیا گیا، اور ایک جگہ کہتا ہے کہ رجفہ سے ہلاک کیا گیا۔ تو قرآن میں تو تین باتیں ہیں، کوئی ایک بات تو نہ ہوئی۔ تو دشمنان اسلام جو ہے نا وہ انہی واقعات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انہیں علم نہیں ہوتا، یا پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضد ہوتی ہے کہ میں نے تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے نا ضد، جب آ جائے تو ضد کا پھر کیا علاج ہے، ورنہ اس میں کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ آ کے چیخ ماری، آواز دی، تو اس سے زلزلہ آیا، اور وہ آواز اتنی طاقتور تھی کہ حد سے گزر جانے والی تھی۔ آواز سن کے سب جو تھے مر گئے۔ جیسے کوئی آواز پیدا ہو اس سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا بڑے بڑے جہاز جب گزرتے ہیں تو دروازے ہلنے لگ جاتے ہیں، کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں، حالانکہ وہ کھڑکیوں کو مار تو نہیں رہے ہیں، لیکن اس شدت کی آواز کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرآن نے کبھی اس کو صیحہ بھی کہا ہے کہ اصل بات تو صیحہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، اور جبریل علیہ السلام نے قوم سمود کے علاقے میں آ کے کھڑے ہو کے بس ایک چیخ ماری، اور اس سے زلزلہ آیا، اور اس کے بعد ختم۔ اچھا، وہ زلزلہ جو ہے طاغیہ مانا حد سے گزرنا، یعنی وہ آواز اتنی شدید تھی کہ حد سے گزر جانے والی تھی۔
جیسے کہتے ہیں نا جی کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، کہ وہ آواز کی اتنی شدت تھی کہ صرف کانوں کے پردے نہیں پھٹے، وہ تو دل پھٹ گئے۔ اس لیے اللہ نے اختصار سے فرمایا کہ قوم سمود پہ یہ عذاب آیا، اور اس لیے یہ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ بھئی اگر تم قیامت کو نہیں مانتے ہو تو قوم سمود کو جا کے دیکھ لو، اگر تم قیامت کو نہیں مانتے ہو تو قوم عاد کو جا کے دیکھ لو، ان کی نشانیاں موجود ہیں، ان کے کھنڈر موجود ہیں، وہ جگہ موجود ہے، وہ علامات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا قوم عاد کا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ يَأْتِيهِمْ رِيحٌ ہوا صرصر سخت ٹھنڈی، آتیۃ حد سے نکل جانے والی، اسی لیے لفظ عتو جو ہے نا، عتو و نفور، عتو کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے تجاوز کر جانا، نکل جانا۔ اللہ نے ان پہ ہوا بھیجی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ 8 ہوائیں ہیں، 4 اللہ نے بنائی ہیں رحمت کے لیے، اور 4 ہوائیں جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے لیے ہیں۔ اور جہاں قرآن میں لفظ ری آئے گا اس سے مراد عذاب والی ہوا ہوگی، اور جہاں لفظ ریاح آئے گا اس سے رحمت والی ہوا مراد ہوگی۔ جیسے فرمایا ریح عقیم تدمر کل شیء بامر ربها، وہاں بھی ریح، اور یہاں بھی فرمایا کہ اما عاد فاہلکوا بریح، اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اور کفار نے آ کے بالکل سارے کافروں کی جماعتیں مل گئیں، اور انہوں نے اپنی بڑی طاقت بنا کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ سرکار دو عالم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق خندق کھدوا لی تھی مدینے کی حفاظت کے لیے۔ ابھی بھی وہ علامات جو ہیں خندق کے موجود ہیں۔ یعنی وہ تھوڑی تھوڑی نشانیاں باقی ہیں۔ اب خندق کے اس طرف جو ہیں وہ مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ احزاب ہیں، اور اندر والا حصہ جو ہے اس میں سرکار دو عالم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، دشمنوں نے بالکل مدینے کو بالکل حصار میں لے لیا، گھیر میں لے لیا، اور پھر ان کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ سارے قبائل مل چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے ہوا بھیجی۔ وہ ہوا بھی اتنی تیز تھی کہ جتنے کافروں کے کیمپ لگے ہوئے تھے نا، کیمپوں کو بھی اکھاڑ دیا اور جانوروں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیا، اونٹوں کو بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ اب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اپنے سامان کو نہیں پکڑ سکتے تھے، تو پھر انہوں نے یہی سوچا کہ ابھی واقعی اللہ کا عذاب ہے اور بھاگو۔ تو اس پہ حضور پاک نے فرمایا کہ نصرت بالصبا، اللہ نے باد صبا بھیجی تھی میری مدد کے لیے۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ، اور قوم عاد پہ اللہ نے جو ہوا بھیجی تھی اس کا نام دبور تھا، اس سے اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہوا بھیجی تھی نا، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ مانا سخت ٹھنڈی،
ہوا ہو اور ٹھنڈی ہو تو کاٹتی ہے نا بندے کو. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ وہ ہوا جو ہے قوم عاد پر یعنی 7 رات اور 8 دن یعنی پورے 8 دن چلی. حسومن کا معنی ہے متتابعۃ، یعنی لگاتار، درمیان میں وقفہ کوئی نہیں آیا کہ ایک دن ٹھہر جائے پھر چلے، نہیں، متواتر. اور اس ہوا نے اس طرح ان کا یعنی کفار کا برکس نکال دیا کہ فتر القوم فیہا سرا. میرے محبوب آؤ اگر دیکھیں تو قوم ایسے پڑی تھی مردہ حال میں، اور وہ اس کیفیت میں پڑے تھے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجوروں کے اصل ٹنڈ جیسے ہوتے ہیں نا وہ پڑے تھے. اچھا، ان کو نخل سے اس لیے بھی تشبیہ دی گئی کہ قوم عاد جو تھی بڑے لمبے قد کے لوگ تھے اور بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوریں کا سرے کاٹ دیے جائیں اور ان کے جو اصل ہے، جو ستون ہے، اس کی طرح پڑے ہوں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی بچ گیا رہے، بچنے والا کوئی باقی رہ کے سوال ہی پیدا نہیں. اسی لیے ان اقوام کو یاد رکھے، اقوام سالفہ بھی کہا جاتا ہے، اقوام مہلکہ بھی کہا جاتا ہے، کہ ان قوموں پر جب عذاب آیا تو ان قوموں کی نسل میں بھی کوئی بندہ نہیں بچا. نہ قوم عاد میں کوئی رہ گیا، نہ قوم سمود میں کوئی رہ گیا. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور اسی طرح میرے محبوب کے ہیں اس سے پہلے فرعون آیا، فرعون سے پہلے کئی قومیں آئیں. وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، مؤتفقات مانا وہ الٹے ہونے والے. اس سے مراد کیا ہے؟ قوم لوط ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے قوم فرعون کو پھر کیسے عذاب دیا کہ تمام کا تمام لشکر ما فرعون جو ہے ان سب کو ہم نے دریائے نیل میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی. اور اسی طرح دیکھیں کہ مؤتفقات وہ الٹے عذاب والے، یعنی وہ قوم لوط جن کی 5 بستیاں تھیں اور ان میں اس زمانے کے اندر بھی لاکھوں کی آبادی تھی، لیکن وہ بدقسمت قوم ہے جس نے سب سے پہلے مردوں سے بدفعلی کا گناہ جو ہے اس کی ابتدا کرنے والی قوم لوط ہے. اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین، کہ اے بدبخت قوم تم ایک ایسی برائی کر رہے ہو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی. اور لوط علیہ السلام کی قوم میں یاد رکھیں کہ ایک تو عیب یہ تھا کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، اور دوسرا عیب یہ تھا کہ لڑکے جو ہیں وہ عورتوں کا لباس پہنتے تھے، عورتوں کی طرح میک اپ کرتے تھے اور عورتوں کی طرح لچک لچک کے ٹھمک ٹھمک کے چلتے تھے. اور تیسرا عیب یہ تھا کہ سڑکوں کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جو بندہ بھی گزرتا تھا اس کو کنکریاں مارتے، ٹھٹھا اڑاتے، مذاق کرتے. اور چوتھا عیب بھی یہ تھا کہ سڑک کے کنارے پہ ڈیرے لگا کے بیٹھے رہتے اور اس کے بعد کوئی مہمان گزرتا اس کے ساتھ کوئی لڑکا ہوتا لڑکے کو پکڑ لیتے بدفعلی کے لیے. اور ایک ان میں یہ بھی برائی تھی کہ وہ بدبخت قوم جب لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے یعنی شرماتے بھی نہیں تھے، 4 5 10 ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے بدفعلی کر رہے ہیں.
اور اسی لیے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ بھی عبرت پکڑیں گے. کیا حضور کی امت میں تو یہ بلا نہیں آ گئی کہ لڑکے اب لڑکیوں کا لباس پہنتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کا لباس پہنتی ہیں؟ لڑکیاں بال کٹا کے شولڈر کٹ بنواتی ہیں اور لڑکے بال بڑھا کے باقاعدہ اپنی اسی طرح گوندے ہوئے ہیں جیسے عورتیں رکھتی ہیں. اور کیا اسی طرح نہیں دیکھا آپ نے کہ لڑکے کانوں میں بالے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، گلے میں لوہے کی یا چونے کی یا چاندی کی چینیں پہنتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ ٹراؤزر اور پینٹ اور شرٹ اور بالکل کبھی کبھی اسکرٹ پہنتی ہیں، کبھی منی اسکرٹ پہنتی ہیں، اور کبھی اتنا باریک اور شفاف لباس ہوتا ہے کہ بدن نظر آتا ہے. کیا یہ وہ ساری برائیاں حضور کی امت میں تو نہیں آ گئی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اب صحابہ سے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت بھی وہی گناہ کرے گی جو پہلی امتوں نے کیے ہیں. اور انہی کے راستے پہ چلے گی. اچھا، پھر بے حیائی کا یہ عالم ہو گیا کہ جب اللہ کے فرشتے پیغمبر کے گھر میں مہمان بن کے آئے تو قوم کٹھی ہو کے آ گئی، جی لڑکے بڑے خوبصورت ہیں، ہمارے حوالے کرو. یعنی اللہ کے پیغمبر کا بھی شرم نہیں ہے. آج بھی آپ ایمان سے کہیں کہ ہمارے نوجوان نسل کو کسی عالم کا، کسی بزرگ کا، کسی باپ کا حیا ہے؟ اگر کوئی ان کو ہدایت بھی کرنا چاہے، چھوڑو یار، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا دنیا کہاں چلی گئی ہے. تو جب فرشتے ان کے گھر میں آئے تو ساری قوم کٹھی ہو کے آ گئی. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ عقل کرو، شرم کرو، لحاظ کرو. اب تمہاری اتنی جرت بڑھ گئی ہے کہ نبی کو آگے کہتے ہو کہ ہمیں لڑکے دو. اور نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بھی اپنے گھر میں مہمان شہمان نہ لایا کرو. حضرت لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے اور آپ پریشان ہو گئے. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. وجہ کیا ہے کہ لوط علیہ السلام نبی تو ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ آنے والے کون ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے، اس لیے گھبرا رہے ہیں، پریشان کھڑے ہیں. اب قوم نے اتنا دھمکایا، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ ہمیں خوشی سے دیتے ہیں، مطلب ہم آپ کے گھر کی دیواریں دروازے توڑ کے اندر گھس کے بھی ان کو لے جائیں گے. خوبصورت لڑکے، ان کو ہم کیسے چھوڑتے ہیں؟ اب لوط علیہ السلام اور گھبرائے تو فرشتے اللہ کے حکم سے بول پڑے. قالوا یا لوط انا رسل ربک. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم تو کوئی لڑکے بڑکے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، ان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ لگا سکیں یا تمہارے گھر کی طرف بڑھ سکیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات میں نکل جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا. ان موعدہم الصبح، صبح کا وقت جو ہے ان کی ہلاکت کا وقت ہوگا. الیس الصبح بقریب، کیا صبح جو ہے وہ، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ان کو صبح کو ہلاک ہونا ہے تو لوط علیہ السلام اتنے غصے میں آ چکے تھے، کہا بھی صبح کو تو کافی دیر ہے. انہوں نے کہا مت گھبراؤ، صبح قریب ہے. اب اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم پہنچا تو اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل قوم لوط کی پوری بستیوں کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے آؤ.
حضرت جبریل فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ایک پر کے کنارے سے اٹھایا 5 بستیوں کو اور آسمان کے قریب لے گئے. اللہ نے حکم دیا اب ان کو اوندا کر کے گرا دو. یہ بھی لڑکوں کو اوندا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ان کو وہی سزا ملے گی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، صرف اللہ اب آسمانوں سے کسی بستی کو یوں پھینکا جائے تو کیا بچے گا، لیکن اللہ کا جلال ہے، فرمایا کہ جہنم کے پتھروں کی بارش بھی کر دو ان پہ. اسی لیے یاد رکھ لو، مسئلہ سمجھ لو کہ اگر زانی مرد یا عورت کنواری ہے تو 100 بیعت لگتا ہے، شادی شدہ ہے تو رجم ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے لواطت کی ہے، لڑکے سے کرے یا لڑکی سے بدفعلی کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے فاقتلوا الفاعل والمفعول، دونوں کو قتل کر دیا جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو وہی سزا دو جو اللہ نے دی ہے. کسی مسجد کے مینار پہ لے جاؤ، وہاں سے دھکا دے کے گراؤ اور پتھروں کی بارش کر دو. بس اس لیے اللہ نے ان واقعات فجا فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ. بعض علماء نے فرمایا خاطئہ یعنی ان پہ جو عذاب آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے خطایا کی وجہ سے، ان کے ذنوب کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا. کیوں؟ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے انکار کیا پیغمبروں کا. فأخذهم اخذت الرابیہ، پھر اللہ نے بھی ان کو پکڑا بڑی شدت سے، بڑی زیادت سے. پھر اللہ پاک نے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا انا لما طغى الماء، کہ جب پانی حد سے گزر گیا حملناکم فی الجاریہ، اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو میں نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا. لنجعلها لکم تذکرۃ، یہ واقعہ تمہارے لیے یادگار رہے. یا بعض علماء فرماتی ہیں کہ ضمیر اس کشتی کی طرف راجع ہے. اللہ تعالیٰ نے کشتی کو جودی پہاڑ پہ پہنچا دیا اور وہ رہ گئی تاکہ لوگوں کے لیے نصیحت بن سکے. حتیٰ کہ حضور کی امت کے پہلے زمانے کے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا تھا. اور یہ پہلی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی اللہ کے حکم پر، اور اس کا رخ ایسے رکھا جیسے پرندے کا سینہ ہوتا ہے. علماء نے فرمایا جیسے پرندہ ہوا کو چیر کے گزرتا ہے ایسے کشتیاں بھی پانی کو چیر کے گزرتی ہیں، دونوں کی شکل ایک ہے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ واعیہ. اللہ نے فرمایا تاکہ اس کو یاد رکھے وہ کان جو سننے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو عبرت پکڑنے والے ہیں، وہ ان حالات کو دیکھ کے یاد رکھیں اور عبرت پکڑیں. ان قوموں پہ گزرے تو انجام کار دیکھیں. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. اللہ نے فرمایا جب تم گزرو تو تدبر کرو، غور کرو کہ ان جھٹلانے والوں کو ہم نے کیسے عذاب دیا ہے. اگر ان کو عذاب دینے پہ قادر ہیں تو پوری دنیا کو ختم کر کے پھر قیامت قائم کرنے پہ بھی قادر ہیں. اور قیامت میں بھی تو یہی ہوگا کہ مجرم کو سزا ملے گی اور ایمان والے کو جزا ملے گی. اسی لیے تو یوم الجزا اور یوم الدین ہے. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حجر اسود کی تاریخ پڑھنی ہے تو تاریخ مکہ کتاب ہے وہ لے لو اور پڑھتے رہو. ویسے بہرحال یہ جنت سے بھیجا گیا پتھر ہے. طواف کا حکم قرآن میں ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور آدم علیہ السلام نے بھی طواف کیا، اس سے پہلے فرشتوں نے بھی طواف کیا ہے. کہتے جی کہ عورت کی عمر اگر 40 سال ہو جاتی ہے
تو وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے خاوند کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتی ہے، تو کیا اس وجہ سے خاوند دوسری شادی کر سکتا ہے؟ یہ وجہ نہ بھی ہو تب بھی دوسری شادی کر سکتا ہے؟ نہیں، جب اللہ نے ایک انسان کو 4 بیویاں شادی کرنے کی اجازت دی، شرط یہ ہے کہ عدل انصاف کرے۔ اتنا طاقت ہے کہ 4 کو خرچہ دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے، گھر دے سکتا ہے، روٹی کپڑا دے سکتا ہے، اس سے اولادیں ہوں تو پھر ان کو بھی سنبھال سکتا ہے، اور اس کے حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، تو کریں، اس میں بوڑھے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلی بیوی چاہے جوان بھی ہو، اس میں کیا ہے؟ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک یہ ہے کہ وجہ ہوتی ہے بھی اولاد نہیں ہوئی، بندے نے دوسری شادی کر لی۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے خاندانی رشتے ہوتے ہیں، پہلی بیوی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اب وہ بیچاری خود اپنا بدن نہیں سنبھال سکتی تو خاوند کو کیا سنبھالے؟ تو یہ بھی ایک وجوہات ہے، ورنہ نہ بھی ہوں تب بھی آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل نام نعمان ابن ثابت تھا، یہ کنیت ہے۔ تحریری جواب لینے کے لیے کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، تحریری جواب آپ مجھ سے کیا لیں گے؟ ایک نہیں، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، کوئی کتاب لے لو، اس میں سارے جواب کھڑے ہیں، تحریری بھی ہیں، سارے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے معراج کی رات جنت کی زیارت کی، بالکل ہمارا ایمان ہے، صرف زیارت نہیں کی بلکہ جنت کے اندر داخل بھی ہوئے ہیں، اور وہاں حضور نے حضرت عمر کا گھر بھی دیکھا، اور جنت میں چلتے ہوئے حضرت بلال کے قدموں کی آوازیں بھی سنی، اور جہنم کا منظر بھی آپ کو دکھلایا گیا۔ بالکل یہ تو حدیثوں میں ہے، اور ایک حدیث نہیں، کئی احادیث مبارک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بالکل دیدار ہوا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا ہے، حضور کو شرف رؤیت بخشا ہے۔ اگر ایک آدمی نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال اس نے جدے میں جا کر کٹوائے ہیں تو دم پڑ گئی، کیونکہ عمرے کے تمام احکام جو ہیں وہ حد حرم میں ادا ہونے ہیں۔ طواف بھی حرم میں ہوگا، صفا مروہ بھی حرم میں ہوگی، اور بال بھی حرم میں کٹائے جائیں گے۔ بال آپ حد حرم سے باہر کٹائیں گے، دم پڑ گئی، اور وہ دم آپ نے مکے میں دینی ہے، وہ جدے میں بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ایک آدمی مر جائے، اللہ کا قرآن پڑھے، سورۃ یاسین پڑھے، صبح دفن ہونے جب بھی دفن ہو اس کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مٹی ڈالنے کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ملا۔ اللہ کی وضاحت جو ہے ان سے کریں نا، جو ذکر کرتے ہیں ان سے جا کے وضاحت بھی پوچھ لیں، اس میں کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد سلام ایک طرف پھیریں، دو طرف پھیریں، دونوں جائز ہیں۔ اسی طرح اقامت کی تکبیر حدیث میں 2 دفعہ بھی آئی ہے، 1 دفعہ بھی آئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یا 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ احناف نے 2 والی حدیث پہ عمل کیا ہے، اور حنابلہ جو ہے رحمہم اللہ علیہم وہ 1 پہ عمل کرتے ہیں۔ دونوں حدیث میں جب موجود ہو تو جھگڑا نہیں ہوتا، یعنی جس مسئلے کا اصل قرآن میں ہو یا حدیث میں موجود ہو تو الحمدللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ روضہ مبارک کے علاوہ کسی جگہ پڑھنے کا حکم نہیں. دور سے آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. میں نے چوتھا عمرہ کیا ہے، احرام کھول دیا، بال نہیں کٹوائے، آج 3 دن گزر گئے ہیں، آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، اور جب تک بال نہیں کٹواؤ گے آپ احرام میں ہیں. احرام چادریں کھولنے کا نام نہیں ہے، احرام سر منڈانے سے کھلتا ہے. اور اگر پیسے نہیں ہیں روزے رکھ لو. اگر لڑکا سنی ہو اور لڑکی شیعہ ہو بالکل نکاح نہ کریں، آگے جا کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. پوری امت کی طرف سے ہم ایک عمرہ کر دیں بالکل ناجائز ہے. طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، عاجزی کا نام ہے نا، یہ مقام تذلل ہے کہ بندہ عاجزی سے اللہ کے گھر کے باہر پھر رہا ہے. قادیانی عمرہ کر سکتے ہیں، حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تو عمرہ کیسے کریں گے؟ وہ قادیان میں کریں اپنا عمرہ، ان کو یہاں آنے سے کیا غرض ہے؟ قادیانی جو ہے نا، قادیان والے ربے چلے جائیں، ربے والے قادیان چلے جائیں، ان کا اپنا عمرہ ہو جائے گا. جب ان کا سب کچھ اپنا ہے، بہشت اپنی ہے، جنت اپنی ہے، امہات المومنین کے لقب اپنے ہیں، سارا کچھ انہوں نے فرضی بنایا، ایک عمرہ بھی بنا لے. کون سا جب نبی بنا لیا جھوٹا تو عمرہ بنانے میں کیا پہاڑ ٹوٹے گا؟ کہتے جی کہ بعض بریلوی حضرات حرم میں نماز نہیں پڑھتے، دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. دیکھو بات سمجھو، نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ائمہ حرمین کو مسلمان نہیں سمجھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو کہ یہاں حرم میں جتنے مشائخ ہیں، جتنے امام ہیں، علماء ہیں، قاضی ہیں، مفتی ہیں، یہ سب بہت بڑے بڑے علماء ہیں. ہماری طرح یہ صرف مولوی نہیں مسجد میں امام بنا کے کھڑا کر دیا، یا جس کی داڑھی ہوئی بس مولوی ہو گیا، گلے میں پٹکا لٹکا لے تو بڑا مولوی ہو گیا، اور بال شال بھی اچھے ہوں، نعت خواں بھی ہو تو سبحان اللہ پہنچا ہوا ہو گیا، چاہے اس کو الحمدللہ رب العالمین کا ترکیب بھی نہ آتی ہو. یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں سب علماء ہیں، اور ان میں کئی جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ آخری ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں. اب جیسے ہمارے سدیس صاحب ہیں ماشاءاللہ، ابھی تو وہ حرمین الشریفین کے رئیس بھی بن گئے، اللہ مبارک کرے، اور نوجوان ہیں، اللہ ان سے حرمین کی خدمت لے. اللہ تبارک و تعالی یعنی معتمرین کی، قادمین کی، آنے والوں کی، مسجد الحرام کی، ضیوف الحرمین کی خدمت کی توفیق دے. انشاءاللہ جوان آدمی ہے اور عالم ہے، ایسے نہیں کہ امام بن گئے، منجے ہوئے عالم ہیں، تمام علوم پہ ان کی نظر ہے. جتنے علماء ہیں، شیخ سبیل تھے، شیخ صالح تھے، اب بھی شیخ، یہ سارے علماء ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک علم پڑھا ہے، نہیں، نحو ہے، صرف ہے، فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اسماء الرجال ہے، تفسیر ہے، ان پہ نظر ہے ان کی ماشاءاللہ. تو اگر یہاں بھی آگے وہ نماز نہیں پڑھتے تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ پھر معلوم یہی ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے نا کہ مشرک حرم میں نہ آئے. یہ آ تو جاتے ہیں لیکن اندر کوئی 1-2% شرک بچا ہوا ہے تو اللہ جماعت میں نہیں آنے دیتے. دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو بھی حرمین کی جماعت نصیب فرمائے. اجنبی کے لیے کوئی بھی مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. شب برات یا شب معراج میں روزہ رکھنا بالکل کوئی حکم نہیں.
ہمارے ہاں جو بچوں کو بلا کے ختم کرواتے ہیں گھروں میں، بالکل بدعت ہے۔ گھر والے بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تمہاری زبانوں پہ کو مہر لگی ہوئی ہے، یا اللہ نے تمہیں محروم کیا، قرآن آتا نہیں، ہر چیز کرائے سے پڑھواؤ گے، پھر قبر میں جب جواب دینے کا وقت آئے گا وہاں بھی کوئی طالب منگواؤ گے پیسے دے کے؟ تین دن پہلے میں نے سوال کیا تھا، جواب نہیں دیا، اللہ عالم کوئی چٹنی پہنچی ہوگی یا جلدی ہو گئی ہوگی۔ پہلا کعبہ مسجد اقصی نہیں ہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ پہلا کعبہ یہی ہے۔ مانا یہ ہے کہ حضور پاک کی نبوت جب آئی ہے تو حضور نے اس کعبے سے پہلے اس کی طرف نماز پڑھی، اس لیے اس کو اول کعبہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کعبے میں اول ہے یا بنانے میں اول ہے، کیوں؟ قرآن ہے اول بیت وضع للناس۔ میری بیوی نے عمرہ کیا، میں نے اپنی بیوی کے بال کاٹے، میں نے ابھی بال پورے نہیں کٹوائے تھے کہ میری بیوی نے میرے ہاتھ پھیرا تو مجھے شابت ہونے لگی، کچھ ہوا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بچ گئے، جتنا ہونا تھا ہو گیا۔ ایک آدمی اگر کسی کمپنی میں ملازم ہے، اس کو تنخواہ نہیں ملتی تو شکایت کرے، یہ تو نہیں کہ وہ بھی چوری کرے، محکمے موجود ہیں، شکایت کرے۔ ایک عمرہ کرو یا دو کرو، بال ہر حال میں مڈانے ہیں، نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا ہے۔ میں نے حنفی مسلک پہ ہوں، لیکن میں بال منڈوانا بھول گیا، اسے ٹک لگایا، ایک بکری دم دے دو اور بال بھی کٹواؤ۔ قرآن کریم کو ترتیب جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے حضور کو سکھلایا کہ یہ سورت فلاں جگہ رکھو، یہ فلاں جگہ رکھو، یہ آیت فلاں سورت میں رکھو، یہ تو ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ پتہ نہیں اب اتنا تو مجھ سے، اب دیکھیں نا اتنا میں کب کیسے پڑھوں؟ ایک گھنٹہ چاہیے پڑھنے کے لیے۔ اگر دو عمرے کرے ایک دن میں، احرام دھوئے، کیوں پلید ہو جاتا ہے عمرہ کرنے سے احرام؟ اللہ کے بندے یہ کیا مذہب سے لوگوں نے، ایک جاہلوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ احرام دھونا چاہیے۔ کیوں دھونا چاہیے؟ آپ نے برا کام کیا ہے کہ دھونا چاہیے؟ احرام کے جب آپ طواف کریں گے تو کندھا ننگا رکھیں گے، ساتویں چکر میں صفا مروہ میں کندھا ننگا نہیں رکھیں گے۔ اگر اپنے سر آپ نے خود مونڈا ہے کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی آدمی نے عصر کے بعد 3-4 طواف کیے ہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کا رقبہ 2 جگہ ہے، ایک میرے گھر کے قریب ہے، ایک میری بہن کے گھر کے قریب۔ پہلے حصے بناؤ، بہن کا حصہ اتنا تو نہیں آئے گا جتنا تیرا آئے گا، تیرا دگنا ہوگا، اس کا آدھا ہوگا، پھر اس کے بعد دیکھیں جو جس کے قریب ہو ایک دوسرے کو راضی کریں۔ دوسرا عمرہ ہم نے مسجد عائشہ سے کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے عمرہ کیا، تھک گئے، بیمار تھے، بال صبح منڈائے، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد، ہم حنفی لوگ ہیں تو ان کے لیے 2 رکعت نہیں ہے، وہ مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان کے بعد جب امام کھڑا ہو جائے تو آپ کیا سنت پڑھیں گے؟
اگر ایک آدمی نے چوری کی لیکن الحمدللہ اب اس نے توبہ کر لی، لیکن وہ مال بھی واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مال کا مالک نہیں ملتا، خیرات کر دے۔ میں نے زنا کیا، توبہ کرو، اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو تم کیوں اپنے آپ کو بے پردہ کر رہے ہو؟ توبہ کرو، اللہ توبہ معاف کر دیں گے۔ ایک دفعہ عمرہ کرو یا 2 دفعہ کرو، سر مڈانا پڑے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصرف عنا وعن اهلنا اولادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے خیر سے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى سم ڈلنا ہے نا؟ ہاں انٹرنیٹ والا وہ جانتے ہیں اس کی حال کر دیتے ہیں، وہ خود ڈال دے گا، وہ صاحب ہمارا صبر کرو بھائی، کہاں پڑ رہا ہے تھوڑا صبر یہ دھوئیں گے، یہ بیٹھیں گے